اللہ پہ توکل رکھیں، اللہ پہ بھروسہ رکھیں، انشاءاللہ محنت سے کام لیں. ہم توقع رکھتے ہیں کہ حالات ٹھیک ہوں گے، حالات بہتر ہوں گے، لیکن گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. دیکھیے ہم نے اس سے بھی بہت مشکل حالات دیکھے ہیں. 90s میں آپ دیکھیں کہ جب پورے مہینوں کے مہینے بند رہتا تھا، کرفیو رہتا تھا، باقی چیزیں ہوتی تھی، ہڑتالیں ہوتی تھی. اب تو ماشاءاللہ حالات بہت بہتر ہو گئے اس لحاظ سے. یہ تو بہت خوشی کی بات ہے کہ ایک ریناؤنڈ جو ہے وہ فوڈ چین جو ہے نہ صرف میں کہوں گا کہ ہندوستان میں بلکہ ہندوستان سے باہر بھی ان کا اچھا خاصا ایک نام ہے. اور ان کا کشمیر آنا میں سمجھتا ہوں کہ کشمیر کے لیے بہت اچھا ہے. مجھے خوشی ہے کہ عرفان صاحب اور ان کی ٹیم جو ہے ان کے ساتھ جڑ گئے ہیں. اس سے نہ صرف میں کہوں گا کہ روزگار میں یہاں پہ مدد ملے گی، بہت سے لوگ اس کاروبار کے ساتھ جڑیں گے، اس فرنچائزی کے ساتھ جڑیں گے، اور کوشش کریں گے کہ اس قسم کے انیشیٹیوز اور بھی یہاں اٹھے جائیں. کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ پبلک سیکٹر کا جو حال ہے اس وقت وہ بہت برا ہے. پچھلے ہفتے جو میں نے اسلامیہ اسکول میں بھی بات کہی تھی کہ تقریباً 20-22 لاکھ ہمارا نوجوان جو ہے وہ بے روزگار ہے. تو اس سچویشن میں اپنے ایونیوز کھڑا کرنا، خاص کر اگر پرائیویٹ سیکٹر سامنے آتا ہے اور اس قسم کے انیشیٹیوز اٹھائے جاتے ہیں، تو یہ ایک خوشائن بات ہے. ہم مبارکباد پیش کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ انشاءاللہ یہ سب وینچرز کامیاب ہوں. اور اس کے ساتھ ہم اس کے لیے بھی دعا کرتے ہیں کہ جو یہاں پہ ہمارے جو نوجوان ہیں، جو پڑھے لکھے ہیں، بہت سے نوجوان جو اس وقت ان کے پاس وسائل بہت کم ہیں، ایونیوز بہت کم ہیں، تو اس سیکٹر کو بڑھاوا دینے کی ضرورت ہے. اس کے ساتھ ساتھ میں یہاں کی جو بزنس کمیونٹی ہے ان سے بھی یہ اپیل کرنا چاہوں گا کہ جہاں پر ہم ٹورزم کی طرف دھیان دے رہے ہیں، جو کہ آف کورس ہمارا ایک اہم ذریعہ ہے معاش کا، لیکن ہمیں ایگریکلچر کی طرف بھی آنا چاہیے. جو ہمارا ایک مین جو ہارٹیکلچر ہے اس کی طرف بھی ہمیں توجہ دینی چاہیے. ہمیں ایجوکیشن سیکٹر میں ایک بہت بڑا چیلنج ہمارے لیے یہ ہے کہ آج جموں کشمیر کے بچے جو ہیں وہ بہت زیادہ اسٹیٹ سے باہر جا رہے ہیں، کیونکہ کالجز یہاں کم ہیں، ڈیمڈ یونیورسٹیز یہاں کم ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر پرائیویٹ سیکٹر یہاں آتا ہے اور اس میں وہ انویسٹ کرتے ہیں ایجوکیشن میں، کیونکہ ایجوکیشن ایک بہت ہی بڑا سیکٹر یہاں پہ، بلکہ ہزاروں میں نہیں لاکھوں میں ہمارے نوجوان جو ہیں وہ ہر سال جو ہے جموں کشمیر سے باہر تعلیم کے لیے جا رہے ہیں. تو یہ آئی تھنک مواقع ہیں اس وقت کہ اگر ہم سب اس کی طرف توجہ مرکوز کریں اور ایجوکیشن، ٹورزم، ہارٹیکلچر، اسی طریقے سے یہ ہاسپٹیلٹی سیکٹر، تو یہ تمام سیکٹرز جو ہیں انشاءاللہ ان میں بہتری آ سکتی ہے. اور ہم دعا گو ہیں کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان سب کاموں میں برکت عطا کرے اور جو یہاں کے نوجوان ہیں، نوجوانوں کو صحیح راستے پہ لائے. اور چونکہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ پچھلی بار بھی میں نے کہا کہ بے روزگاری کی وجہ سے بہت زیادہ یہاں پہ ذہنی مسائل بھی جو ہے وہ آ گئے ہیں، سائیکریٹک پرابلمز آ گئی ہیں، ڈپریشن آ گیا ہے، ڈرگ ایڈکشن آ گیا ہے. تو یہ سارا کہیں نہ کہیں انٹر ریلیٹڈ ہے اس سارے معاملے میں. تو جہاں پہ ہمیں اپنی اکانومی پہ، اپنی تعلیم پہ، اپنے اس پہ فوکس کرنا ہے، بزنسز پہ، وہاں پہ میں آپ کے توسط سے، آپ کی چینلز کے توسط سے نوجوانوں سے یہ بھی اپیل کروں گا کہ اخلاقی بنیادوں پہ، دینی بنیادوں پہ اور کردار کی بنیادوں پر بھی ہمیں اپنے ایک معاشرے کو، اپنے مسلم معاشرے کو، مسلم سوسائٹی کو جو ہے وہ اس سانچے میں ڈالنا ہے جو کہ ہمارے اسلام نے، ہمارے دین نے اور ہمارے پیارے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ترغیب یہاں جو امت کو دی ہے. تو ہم توقع رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ اس قسم کا جب آپ انیشیٹو ڈالتے ہیں کہ بالکل حلال کا کام ہے، اور میں یہی آپ کے توسط سے نوجوانوں سے کہنا چاہوں گا کہ کسی بھی کام کو شروع کرنے میں ظاہر سی بات ہے کہ وقت لگتا ہے اور ہر کوئی چاہتا ہے کہ ترقی کرے، لیکن ترقی کی جب آپ ترقی کی چاہ میں کوئی غلط قدم نہیں اٹھنا چاہیے، کوئی غلط جو ہے میں کہوں گا کہ کوئی ایسا قدم نہیں اٹھنا چاہیے جس میں کہ آپ جو ہے وہ برانڈ کو نقصان پہنچائیں، کردار کو نقصان پہنچائے اور سچائی کو نقصان پہنچائے. تو اس لیے جموں کشمیر کی جو پوری آپ دیکھیں کہ ہماری پوری جو یہاں پہ شال انڈسٹری ہے، کارپٹ انڈسٹری ہے، باقی انڈسٹریز ہیں، تو وہ ایک برانڈ ہے، ایک نام ہے کہ کشمیر کا شال، کشمیر کا کارپیٹ، کشمیر کا ہارٹیکلچر. تو یہ اس کی ایک خالص اور ایک یونیک ایک اس کا ایک اپنا برانڈ ہے. تو وہ چونکہ اتنے سال لوگوں نے یہاں پہ کام کیا ہے، اس برانڈ کو بنایا ہے، تو میں ضرور نوجوانوں سے بھی یہ اپیل کروں گا کہ جو بھی وہ کام کریں، جس بھی سیکٹر میں وہ آنا چاہیں، محنت کے ساتھ، ایمانداری کے ساتھ اور لگن کے ساتھ کام کریں انشاءاللہ. لوگوں کو یہ سمجھنا ہے کہ جس طرح سے قربانی جو ایک عمل ہے، ایک دینی عمل ہے اور ایک اسلامی عمل ہے، اسی طرح سے صاف صفائی بھی ایک عمل ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حدیث میں کہ صفائی جو ہے وہ نصف ایمان ہے.
تو گویا کہ ہمیں اس بات کے لیے لازمی ہونا چاہیے کہ جب ہم قربانی کا جانور ذبح کرتے ہیں اس کے بعد ہم جو اس کی جو باقی جو اس کی کھال ہے یا جو باقی اس کے جو ویسٹیجز نکلتے ہیں اس کو پراپرلی طریقے سے ڈسپوز کرنے کی ضرورت ہے. میں سمجھتا ہوں کہ میونسپیلٹی جو ہے ان کو بھی اس میں کوئی نہ کوئی طریقہ کار وضع کرنا چاہیے کہ مختلف جو ہیں وہ سینٹرز وغیرہ وہ قائم کریں جہاں سے وہ ان چیزوں کو پک اپ کر سکیں, اور لوگوں کو یہ ترغیب دینی چاہیے کہ سڑکوں پہ محلوں میں جو ہے وہ اس قسم کی غلاظت نہ پھیلائی جائے, کیونکہ سیوک سینس بڑا امپورٹنٹ مسئلہ ہے. جو سیوک سینس صرف آپ کو حکومت کے ڈر سے نہیں کرنا ہے, یہ آپ کے ایمان کا ایک جز ہونا چاہیے کہ صاف صفائی صرف ہمیں دین سکھاتا ہے کہ نماز کے لیے جب اٹھتے ہیں تو وضو کرتے ہیں, اپنے آپ کو جو صاف رکھیں گے, اپنے گھر کو صاف رکھیں گے, ہمیں اپنے محلے کو, اپنے معاشرے کو, ہمیں اپنے علاقے کو صاف رکھنا ہے. تو میں توقع رکھتا ہوں کہ انشاءاللہ نوجوان خاص کر والنٹیئرز وغیرہ اور حکومت بھی اس کی طرف جو ہے اپنی توجہ مبذول کرے. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ جو پہلگام کا ثانیہ ہوا اس کے بعد جو ایک سچویشن بنی تو بہت ہی کٹھن سچویشن بنی ہے, لیکن میں لوگوں سے اپیل کرنا چاہتا ہوں اور آپ کے توسط سے, چاہے وہ ہمارے ہوٹلیئرز ہوں, ٹیکسی والے ہوں, چاہے وہ ہمارے باقی ہے, کہ وہ اللہ پہ توکل رکھیں, اللہ پہ بھروسہ رکھیں. انشاءاللہ محنت سے کام لیں. ہم توقع رکھتے ہیں کہ حالات ٹھیک ہوں گے, حالات بہتر ہوں گے, لیکن گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. دیکھیے ہم نے اس سے بھی بہت مشکل حالات دیکھے ہیں. 90s میں آپ دیکھیں کہ جب پورے مہینوں کے مہینے بند رہتا تھا, کرفیو رہتا تھا, باقی چیزیں ہوتی تھی, ہڑتالیں ہوتی تھی. اب تو ماشاءاللہ حالات بہت بہتر ہو گئے اس لحاظ سے, اور لوگوں کے لیے اپرچونیٹیز بھی ہیں. تو لوگ انشاءاللہ ہمت نہ ہاریں. میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں کوئی ہمت ہارنے کی ضرورت نہیں ہے. ایک ضرور ایک جھٹکا لگا ہے اور ایک سیٹ بیک ہے, لیکن اگر ہم ایز اے کمیونٹی اس میں ہم ساتھ مل کر سامنے آتے ہیں, ان چیلنجز کا ہم ایک مقابلہ کریں گے. ظاہر سی بات ہے کہ حکومت کو بھی چاہیے کہ ان کی طرف سے جو مدد ہو سکے, معاونت ہو سکے, پیکیجز ہو سکے وہ کریں, لیکن لوگوں کو آپس میں بھی ہمت ہاریں. میں کہوں گا کہ اس میں خاص کر جو ہمارے جو اس وقت ہوٹلیئرز ہیں, تو چونکہ ان کے لیے بھی یہ لازمی ہے کہ جو ان کا ملازم کلاس ہے, تو ماشاءاللہ 2-3 سال ان کے اچھے رہے, تو ان کو چاہیے کہ ملازم کلاس کو وہ بالکل فارغ نہ کریں. ٹھیک ہے, اگر تنخواہیں کم بھی ہوں تھوڑا ان کو لیکن ان کا دھیان رکھے. اسی طرح سے میں تمام جو اس وقت لوگ یہاں پہ بزنسز کے ساتھ وابستہ ہیں, ہر بزنس کو جھٹکا پہنچا ہے, ہر بزنس کو نقصان پہنچا ہے, لیکن انشاءاللہ آئندہ امید ہے کہ بہتری ہوگی. لیکن اس وقت آپ ایک دوسرے کا سپورٹ کریں, ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی کریں, ایک دوسرے کے ساتھ معاونت کریں, اس میں اللہ تعالیٰ کی برکت ہوگی.